الرحیم۔ 25ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 28ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مجادلہ میں ایک خاندان کو پیش آنے والی مشکل کا حل بتاتے ہوئے سبق دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کے کسی حکم کے سبب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کرے۔ امید ہے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی راہ نکل آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہی کام ان خدا ترس علماء و فقہا کے درمیان علماء و فقہا کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے جو عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ وہ عملی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصہ میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ عربوں میں ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی اور میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر بچوں سے جدا ہو کر کہاں جائیں گے۔ انہوں نے سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالیں، مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ ایک نقطے کی بات یہاں پر یہ نکل کر آتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی دینی مسئلہ پوچھ رہا ہے یا اور کوئی سوال کر رہا ہے کسی بھی طرح کا، اور اس کا صحیح علم اگر ہمیں نہ ہو تو ہمیں جو ہے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی راستہ بھی ہم سے پوچھ رہا ہے اور ایک دم کنفرم ہم کو نہیں ہے تو ہم غلط سلط جو ہے اسے راہ نہ بتائیں۔ دینی مسئلہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ بتائیں اگر علم نہیں ہے تو۔ دیکھیے یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں۔ ایک عورت ایک مسئلہ لے کر آئی ہے، لیکن جو مسئلہ وہ لے کر آئی اس کا کوئی شرعی حکم ابھی تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، نہیں جواب دیا اسے کچھ بھی، وہی کا انتظار کرنے لگے۔ اب ہمارے اور آپ کے اوپر تو وہی نہیں آئے گی، یا تو ہم اس مسئلے کو جان لیں تب اس کے بعد بتائیں، کہہ دیں کہ بھائی ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کتاب اس کے بعد بتاؤں گا، یا کسی بڑے سے جانکاری لے لیتا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا، یا اگر آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو جو وہ علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس انہیں بھیج دیں کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں۔ ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ خاتون بار بار توجہ دلاتی رہیں، آخر میں وہی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جاتی۔ البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی۔ دیکھیے کفارہ، جب بھی کسی بھی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو، وہ قسم کا کفارہ ہو یا روزے کا کفارہ ہو، تو ہم سیدھا جو ہے نا بس 60 مسکینوں پر کھانا کھلانے پر آ جاتے ہیں۔ یہ آخری درجہ ہے۔ پہلا غلام آزاد کرنا جو اب رہے نہیں، دوسرا 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، 2 مہینے کا روزہ رکھنا، وہ بھی لگاتار، بیچ میں چھوٹنے نہ پائے۔ جب اس کی بھی استطاعت نہ ہو، سہ نہ سکے آدمی، کمزور ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تب اس کے بعد پھر وہ آتا ہے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانے کا نمبر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہٹے کٹے جوان ہیں، 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کو نہ رکھ کر 60 مسکینوں کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس کی گنجائش تو وہ استطاعت نہ ہونے کے بعد ہے، اس کی طاقت نہ ہونے کے بعد۔
اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا آپ کو خبر نہیں کہ زمین میں آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ اور اس واقعے سے ایک بات اور جو ہے نکل کر آئی ہمارے لیے کہ جیسا اوپر ہی یہ بات آئی کہ اگر دین کے کسی حکم کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئے انسان کی زندگی میں تو اس مشکل کو لے کر کس کے پاس جانا چاہیے؟ اب کوئی نبی تو ہے نہیں، وہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی گئیں اور اس کے بعد ان کے مسئلے کا حل نکل کر آیا۔ ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ ایسے خدا ترس علماء کے پاس جانا ہے جو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ان کے پاس جائیں، اپنے مسئلے کو بیان کریں اور جیسا وہ بتائیں اس پر عمل کریں۔ اگر کچھ دنیاوی نقصان بھی ہو رہا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے سورہ طلاق میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈر کر کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے تو وہیں فوراً یہ بات بھی کہی ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ جہاں کہیں 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں، چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ جب 5 ہوتے ہیں، چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز اللہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس خاتون کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ نے سن لیا اور اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ البتہ سرگوشی سے منع کیا گیا، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے۔ ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہو یا تکلیف پہنچے۔ سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے، انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ یعنی مدینہ کے یہود، اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ مسلمانوں سے کہا گیا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ آج بھی کچھ صورتحال ایسی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مضبوط ہیں اور ان سے جو ہے مقابلہ آرائی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کے مدینہ کے اطراف کے جو یہودی قبائل تھے وہ بھی بہت مضبوط نظر آتے تھے، بہت مضبوط نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان سے مقابلہ ناممکن ہے۔ ساہوکار بھی وہی تھے، جو سود بیاج اس وقت جو چلتا تھا وہی سنبھالے ہوئے تھے جیسے آج سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کا شروع سے کام یہی ہے، سرمایہ داری۔ تو بظاہر دیکھنے میں بہت مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی مدینہ کے یہود۔ اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب مدینہ کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے تو یہ ساری باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں، کیسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اور وہاں سے ہجرت کی ہے۔ گھر اس لیے اجاڑا، بنا بنایا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان قبضہ کر لیں گے تو انہیں جو ہے بنا بنایا گھر مل جائے گا، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ مسلمانوں سے کہا گیا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ تم ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں
جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر یہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا تو گویا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور تم خود کو سنگ دلی کی سزا کے مستحق بنا رہے ہو۔ سورہ الممتحنہ میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کے تقاضوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ انہیں بتایا کہ ہجرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی کہ پچھلے ماحول سے بالکل تعلقات توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جو چاہتے ہیں کہ تم الٹے کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناتے اور آل اولاد قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ وضاحت کی کہ کافروں سے دلی دوستی نہ رکھی جائے، خصوصاً ان سے جنہوں نے دین کے معاملہ میں جنگ کی ہو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملہ میں نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ہے۔ اس طرح یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں۔ پھر ہدایت کی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو اس وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ابھی جو باتیں آئیں وہ آج ہم جس سماج اور جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے لیے بھی ان کا یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اول تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کافروں سے دلی دوستی نہ لگائیں، یعنی اس طرح کی دوستی جس سے ہم راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی دوستی نہ لگائیں۔ ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے دشمنی نہیں رکھتے، یہ حسن سلوک کا جو معاملہ ہے، اگر وہ پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حق، یا اگر آپ ان کے ساتھ کہیں سفر کر رہے ہیں تو جو مسافر کے حق ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے اللہ منع نہیں کرتا ہے، لیکن دلی دوست نہ بنایا جائے۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا، اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہودیوں کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح کی باتیں کی ہیں کہ وہ در در بھٹکتے رہے، مارے گئے، پیٹے گئے، مطلب ستانا تو نہیں کہا جائے گا، انہوں نے خود جو ہے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی تو ان کے اوپر یہ اس قسم کے حالات آئے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ مسلمانوں کو دبائے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو دبائے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اب وہ کام ہم کر رہے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ سے جو عہد، اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا اس کی پاسداری انہوں نے نہیں کی تو ان کے ساتھ وہ حالات پیش آئے۔ آج ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے ہم اس کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں تو الٹا انہی کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جیسے ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کیا تھا ایسے ہی آج ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے جتنے یہ جو ابھی وقتی فتح جو ان کو مل رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے طاقتور اور بڑے قوت والے ہیں، یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ جتنے جنگی تفسیر قرآن مجید نے کیے ہیں کہیں پر جو ہے ساز و سامان کو اہمیت نہیں دی ہے۔ ہاں، اختیار کرنے کے لیے کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جنگی ساز و سامان کو اختیار کریں، گھوڑے وغیرہ جو اس زمانے کے تھے اس کی ترغیب دی ہے سورہ توبہ کے اندر، لیکن اگر کہیں مسلمانوں کے قدم لڑکھڑائے ہیں، ڈگمگائے ہیں تو اس بات کو لے کر تبصرہ نہیں کیا گیا کہ تمہارے پاس ہتھیار کم تھے یا تمہارے بندے کم تھے یا تم جو ہے تمہاری طاقت قوت جنگی ساز و سامان تمہارے پاس نہیں تھا اس لیے جنگ ہار گئے، یہ تبصرہ نہیں کیا گیا ہے، کہیں نہیں۔
بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ یہ جو جنگی ساز و سامان اگر تمہارے پاس کم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اب تک اس سے پہلے بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی قوت اور طاقت والوں پر کم طاقت والوں کو ہم نے فتح دی ہے۔ تو اصل ہمارے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ جو چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ایمانی جذبہ، ایمانی اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں پر ہم سے اعمال میں کمی اور کوتاہی ہوئی وہاں ہمارے قدم ڈگمگا گئے، لڑکھڑا گئے۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسے کی کمی ہوئی، ہم نے ساز و سامان پر بھروسہ کر لیا، اپنی افرادی قوت پر بھروسہ کر لیا، وہاں ہمارے قدم اکھڑ گئے۔ اس کے لیے 2 جنگیں، جنگ احد جس میں ایک صرف محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے کچھ جو اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے مانا، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گھاٹی چھوڑ کر چلے آئے میدان جنگ کی طرف مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ تو ایک کھلی فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ان کے قدم تو اکھڑ چکے تھے، وہ تو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تبھی تو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے نا، ان کا چھوٹا ہوا مال۔ لیکن جب وہ درہ چھوڑا، وہ گھاٹی چھوڑی جب، تو یہاں پر ایک نبی کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی ہو جائے، جنگ کا میدان کچھ بھی بیان کرے، فتح شکست کچھ بھی ہو، لیکن آپ لوگ کو یہ گھاٹی چھوڑنی نہیں ہے۔ وہاں سے ہٹے، ایک فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی، یعنی ایک عملی کوتاہی ہوئی ہم سے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنگ حنین میں ابتدا میں جو ہے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ جب مکہ فتح ہوا تو ایک تو 8,000 کا جو لشکر جو مکہ پر آیا تھا، 6,000 8,000 جو بھی رہا ہو، پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا، لوگ مسلمان ہوئے، تعداد جو ہے 10,000 ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 10,000۔ اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ جب ہم 313 تھے تب تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکا، یا اور غزوہ خندق ہوئی، چڑھ کر آئے تھے سارے مدینہ پر، تو ہمیں شکست نہیں دے سکے۔ آج تو ہماری تعداد 10,000 ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اس پر تبصرہ کیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہونا چاہیے تھا وہ تھوڑا سا کم ہو کر کس پر ہو گیا بھروسہ؟ اپنی تعداد پر۔ تو تعداد ہماری کیسی بھی ہو، ساز و سامان ہمارے کیسے بھی ہوں، یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے میٹر نہیں کرتی ہیں۔ کیا چیز اہمیت رکھتی ہے؟ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، یہ اصل اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں ایک عملی کوتاہی ہوئی، وہاں اللہ کے اوپر سے تھوڑا سا بھروسہ اٹھ کر کس کے اوپر آیا؟ اپنی افرادی قوت پر، ساز و سامان پر بھروسہ ہو گیا، تو وہاں قدم ڈگمگا گئے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے، اگر ہم کمزور ہیں، ساز و سامان ہمارے پاس اس کی کمی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر اس بات کی کرنے کی ضرورت ہے کہ عملی کوتاہی کہاں پر ہو رہی ہے، کیوں ہم پٹ رہے ہیں، کیوں ہم پٹ رہے ہیں، یہ ہے اصل سوال، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ابھی جو اوپر باتیں آئیں اس کی نشاندہی اس پر جو ہے غور و فکر کرنے کے لیے میں صرف ایک عمل کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سارے عمل تو چھوڑ دیں، سارے اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ بد سے بدتر والا معاملہ ہے، کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا کام ہم نہیں کرتے جو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے؟ شرابی ہماری جماعت میں موجود، سود خور ہماری جماعت میں موجود، رشوت کھانے والے ہماری جماعت میں موجود، چغلی غیبت کیا نہیں ہے ہمارے اندر۔ اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو وہاں کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، چھینا جھپٹی والا۔ ساری جو بری خصلتیں ہیں جو مسلمانوں میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، وہ ساری کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں۔ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، ایک نماز کو صرف لے لیں، صرف نماز کو اگر لے لیں تو 4% لوگ جو ہے ہمارے یہاں نمازی نہیں، جبکہ کسی بھی قیمت پر نماز چھوڑنے کی تو
گنجائش ہی نہیں ہے، اس کا تو ایک مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے نماز چھوڑ دینے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ علماء نے اس حدیث پر تعویل کی ہے، لیکن الفاظ یہی ہیں۔ حلیہ ان کے جیسا، لباس ان کے جیسا، سب کچھ ہمارا جو ہے بالکل اسلام سے کہیں میل نہیں کھاتا ہے، تو پھر وہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر جو اور دوسری چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں، وہ خود پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے کر دیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو ہم اپنے اعمال پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا۔ بار بار جو ہے نا یہی بات ہمیں جتلائی جا رہی ہے کہ اگر تم وہ کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ آج بالکل وہی ہو رہا ہے، جو کام انہوں نے کیا تھا وہی کام ہم کر رہے ہیں، تو جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیسے وہ ہر جگہ پٹ رہے تھے، در بدر بھٹک رہے تھے، کہیں جائے پناہ نہیں ملتی تھی یہودیوں کو، پوری دنیا ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، پوری دنیا ان کے لیے تنگ تھی۔ آج یہ 1948 سے ایک ملک جو وہاں چھوٹا سا جو آباد ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یعنی ابھی 70-75 سال پہلے بھی یہ جو آج ان کے بڑے حمایتی بن کر کھڑے ہیں جو ممالک، وہی ممالک ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتے تھے، وہی ممالک رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتے تھے جو بڑے حمایتی بن کر اس وقت کھڑے ہیں۔ پوری دنیا میں ابھی 70 سال پہلے تک بھٹک رہے تھے وہ۔ ایسا لگتا ہے ان کو مسلط کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پٹائی کے لیے، ہم کو اور آپ کو سیدھا کرنے کے لیے۔ تھوڑا تاریخ جانیں، پڑھیں، دیکھیں کہ یہ ملک وجود میں آنے سے پہلے ان کی کیا صورتحال تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو 1500 سال ہو گیا، لیکن ابھی 70-75 سال پہلے ان کی کیا صورتحال تھی، ابھی سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ کوئی یورپی ملک ان کو جو ہے اپنے یہاں ٹھہرنے کے لیے اجازت نہیں دیتا تھا، مار مار کے بھگا رہے تھے سب۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا، کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا، اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، کامیابی کی یہی راہ ہے۔ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار ہوگے، جو اب آنے ہی والی ہے اور جو تمہاری تمنا بھی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کے راستے میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ ہم بھی اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں، اپنے دل میں اس بات کا جذبہ ضرور رکھیں کہ اگر کبھی اس کام کے لیے پکارا گیا تو فوراً جو ہے قدم آگے بڑھائیں گے اور لبیک کہیں گے۔ کسی مسلمان کے دل میں اگر شہادت کا جذبہ نہ ہو تو ابھی ایمان کمزور ہے، یہ سمجھ لیں، ایمان کی تکمیل ہوئی نہیں ہے، تو اس جذبے کے ساتھ زندگی جئیں۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ پر واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی شکل میں اللہ نے جس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے اس کی قدر کریں اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے کو اس فضل عظیم سے محروم نہ کریں۔ جن یہودیوں کو توریت دی گئی مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کو
ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر یہودیوں کے لیے یہ مثال ہے تو کیا وہ مثال ہمارے لیے نہیں ہے؟ ان کے لیے توریت آئی تھی اور ہمارے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ جب انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، ان کے پاس رہتے ہوئے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو گویا ہم بھی گدھے کی طرح سے ہیں۔ جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے تو اسے یہ نہیں پتہ رہتا کہ پیٹھ پر کون سا بوجھ لدا ہوا ہے، ایسے ہی قرآن مجید ہم لادے چل رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا کرنا ہے ہمیں۔ تو مثال ہمارے لیے بھی صادق آتی ہے۔ اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اگر توریت دی گئی اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی مثال گدھے پر لدی کتابیں جیسی ہے کہ گدھا ناواقف ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہے۔ اگر یہ مثال یہودیوں پر صادق آتی ہے تو کیا ان مسلمانوں پر صادق نہیں آتی جو قرآن نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے؟ آخر ان پر بھی تو یہ کتاب اتاری گئی اور وہ بھی گدھے کی طرح سے اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اب اسی ایک حکم کو لے کر ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اپنی خرید و فروخت بند کر دو۔ اب ہماری کتنی دکانیں بند ہو جاتی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے اذان ہو اس سے پہلے ہی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ وذروا البیع، کہ خرید و فروخت کر دو، بند کر دو جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز ہو جائے تب اس کے بعد پھر اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی پھر اپنے معاش کی تگ و دو میں لگ جاؤ۔ تو اب یہ کتنی دیر کا وقت ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے کے لیے ہم اپنی دکانوں کو بند کرنے میں کسمساتے ہیں کہ گراہک چلے جائیں گے، جبکہ اللہ کا حکم ہم اپنے پیروں تلے روت دے رہے ہیں۔ اب اللہ کی مدد کیسے آئی یہ بتائیے؟ مسجد کے گیٹ کے سامنے دکانیں کھلی رہتی ہیں، نہیں بند ہو پاتی ہیں۔ سورہ تغابن میں بتایا گیا کہ اس دنیا کی زندگی ہی کل زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو لازماً آ کر رہے گی، اور یہ فیصلہ وہیں ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا۔ بس جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کسی کی ملامت یا فضیحت کی پرواہ نہ کرے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، یعنی جس بیوی یا جس بچے سے انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے اور سبب جو ہے وہ بیوی یا بچہ بن رہا ہے، تو یقیناً جو ہے یہ بیوی اور یہ لڑکا جو ہے یہ اولاد یہ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ ہم کو آخرت میں کامیابی سے روک رہے ہیں، یہ سبب بن رہے ہیں اس بات کا۔ اور اگلی آیت میں پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ کا ہے، فتنہ۔ تو جو مال یا جو اولاد ہمیں دین کے راستے سے ہٹا کر دنیا کے راستے پر لا کھڑا کرے، جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے، تو وہ مال اور وہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہی ہے، آزمائش ہی ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں اس سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تراویح میں آخری صورتیں طلاق اور تحریم ہیں، دونوں میں بتایا گیا کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں بتایا گیا کہ اگر بیوی سے کسی وجہ سے اختلاف اور نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے معاملہ میں کس طرح اللہ کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے، اور سورہ تحریم میں یہ واضح کیا کہ محبت میں کس طرح اپنے آپ کو اور بیویوں کو حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب معاملہ چاہے نفرت کا ہو یا محبت کا، ہر جگہ جو اللہ نے ایک حدود متعین کر رکھی ہیں اس حدود کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے۔ چاہے اب طلاق کے معاملے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غصے میں آ کر نفرت میں آ کر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا حدود ہمارے لیے طے کر رکھی ہیں۔
طلاق ہو گئی، ابھی بھی اس عورت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی برائیاں بیان کرتے جا رہے ہیں، کہیں اگر اس کا رشتہ لگتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، اور وہاں جو ہے اس رشتے کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ محبت میں اللہ کے حدود کی پاسداری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ محبت میں آ کر کسی اللہ کے حکم سے آپ کا عمل ٹکرا جائے۔ جیسے ایک معاملہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک واقعہ سورہ تحریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ بیویوں کے آپسی چپقلش کی وجہ سے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اب شہد نہیں کھاؤں گا۔ وہ خود اس کو مطالعہ کریں، جانیں، پڑھیں کیوں یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہوئی ہیں اسے آپ کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے ہی تمام معاشرت کی بنیاد ہیں اور ہر شخص کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن اس رشتہ کے نازک حدود کا اول تو سب کو احساس نہیں ہوتا، اور جن کو ہوتا بھی ہے وہ بھی نفرت یا محبت کی ہلچل میں ان کو ٹھیک ٹھیک ملحوظ نہیں رکھتے۔ جدائی میں شریعت کے تمام احکام پس پش ڈال دیے جاتے ہیں، اسی طرح محبت کی شدت میں خدا کے احکام کو اس محبت پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں شریعت سے انحراف کی ہیں جس کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک واقعہ اور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہوتے تھے، دل لگی کی باتیں ہوتی تھیں، اور ایک میاں بیوی جیسے رہتے ہیں وہ ساری باتیں جو ہے ہوتی رہتی تھیں۔ اتنے میں بلال اذان دیتے تھے، اذان کی آواز جیسے ہی کانوں میں آتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ ابھی تک ساری دل لگی کی باتیں ہو رہی ہیں، آواز آئی کان میں، اب وہی بیوی کہہ رہی ہے کہ اب اس کے بعد ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ اب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ تو اب ساری محبت قربان کس پر؟ اللہ کے حکم پر۔ تو یہ ہے اصل ایمانی جذبہ، اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو یہ سب کہاں کر پائیں گے پھر؟ سورہ طلاق میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو جائز نہیں ہے کہ میاں کی بیوی کو طلاق کے 2 کلمے کہہ کر فوراً گھر سے نکال دیں، بلکہ اس کو اللہ کے مقرر کیے گئے قاعدوں اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ پابندی ہر غریب اور امیر کے لیے لازمی ہے۔ جو لوگ غریب ہونے کے باوجود ان احکام کی پابندی کریں گے، یعنی عدت کے زمانے میں ان کا خرچ اٹھانا، اسی مکان میں رہنے دینا وغیرہ، اللہ ان کی مشکل آسان فرما دے گا، اور جو مال کی محبت میں حدود کو توڑیں گے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ خود ہی گناہ گار ہوں گے۔ یہیں پر وہ بات کہی گئی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈر کر کام کرو گے تو اللہ تمہارے لیے راہیں کھول دے گا۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے سے تنگی کا احساس ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صحت برابر ہے نہیں، اگر یہ کام کروں گا، اس حکم پر عمل کروں گا تو شاید دشواری بہت زیادہ پیش آ جائے، یا اس طرح کی اور پریشانیوں کا ظہور ہوتا ہے ہماری اپنی عملی زندگی میں۔ لیکن جب ہم قدم بڑھا دیتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر ہم خود کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اپنے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور ضعف، کمزوری، بڑھاپا اس قدر رہتا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہیں تو بہت ڈرتے رہتے ہیں کہ جائیں گے تو بڑی بھیڑ رہے گی، وہ کیسے جو ہے وہاں پر، چونکہ حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اصل تو دیکھا جائے تو یہ بڑھاپے کا کام ہی نہیں ہے، یہ جوانی کی عبادت ہے۔ 8-8، 10-10، 15-15 کلومیٹر، 12-12 کلومیٹر پیدل چلنا آسان کام تو ہے نہیں، تو ڈرے ہوئے رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہمت کرتے ہیں تو پھر جب لوٹ کر آتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا رہا، کیسا رہا، تو ان کی سرگزشت کیا ہوتی ہے، پھر ارے ایسا ہو گیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔
جن کے لیے یہاں مسجد میں چل کر آنا مشکل ہے، وہ جا کر وہاں ساتھ ساتھ طواف کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے آسانی پیدا، یہی تو ہے آسانی، اور کیا چاہیے، کس طرح کی آسانی چاہیے؟ ایسے ہی اگر ہمارا کہیں کوئی مالی نقصان ہو رہا ہو بظاہر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کر لو، جو اللہ نے حدود متعین کی ہیں اس حدود کو نہ توڑو، اس پر عمل کرو، تو پھر ہم تمہارے لیے ایسی جگہ سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر ہم ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا رزق یہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ اور جو تاجر لوگ ہوتے ہیں نا، آئے دن انہیں اس بات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ مال رکھا ہوا ہے ان کے گودام میں، اور ایسی جگہ سے گراہک آ رہا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے جیسے بھی وہ صاحب کے بارے میں بتایا تھا اس دن، اب وہ بیٹھے ہیں یہاں بمبئی میں، یہاں اتر شیو میں آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں گاڑیاں کہاں سے بننے کے لیے آ رہی ہیں؟ چھتیس گڑھ سے، گجرات سے، حیدرآباد سے۔ وہ بولتے ہیں کون نمبر دے دیتا ہے، کون بتا دیتا ہے ان لوگوں کو، میں خود ہی نہیں جان پاتا ہوں۔ تو اس طرح سے رزق آتا ہے، یہی ہے کہ گمان نہیں کر سکتے۔ آئے دن جو ہے تاجر حضرات اس چیز کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اپنی عملی زندگی میں۔ تو اللہ روزی دینے والا ہے، ہمیں اس سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے ہم سے کہا ہے ہم وہ کام کریں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ یا آپ کی امت عورتوں کو طلاق دے تو عدت شروع کرنے کے لیے صحیح وقت میں طلاق دے، اور عدت شمار کرتا رہے، ان کو گھروں سے نہ نکالے، وہ خود بھی نہ نکلیں۔ اب صحیح وقت کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دیکھو یہ سب ابھی اگر میں یہاں پہ بتاؤں، ایک تو وقت بھی زیادہ ہو جا رہا ہے، 6:40 ہو گئے، اور یہ چونکہ بہت تفصیل والا معاملہ ہے، تو جب بھی کبھی کسی کی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسے حالات آئیں، اگر آ ہی جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے غصے کو قابو میں کرنا ہے، غصے میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتیں جلد باز ہوتی ہیں، جھگڑالو ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں کہ جذبات میں آ کر انسان جو ہے غصے میں آ کر وہ کام کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، پھر اس کے بعد کسی عالم دین کے پاس جانا ہے کہ بھائی یہ صورتحال گھر کی چل رہی ہے، تو ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو وہاں سے پھر آپ کے لیے راستے نکلیں گے، کیونکہ نہ پڑھتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت جو ہے جتنا دیکھو میاں بیوی کے تعلقات جتنے اہم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ احکام بیان کیے ہیں، یہ سمجھ لیں، پوری صورتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتار دی ہیں ان احکام کے لیے کہ ایک بندے کا گھر جو ہے اچھی طرح سے چلتا رہے۔ ایک بار اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپ یقین مان لیں آپ کے گھر میں زندگی کی ہر آشائش موجود ہو، یعنی ایک انسان کو سکون پہنچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے سب کے سب گھر میں موجود ہو، مگر سکون نہیں مل سکتا اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے تو اس کو بہت زیادہ سنبھال کر لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ عدت شمار کر اس کو یہیں پر روکتے ہیں، کل کے خلاصے میں لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا